بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میرے نبی کی آمد بھی عجیب آمد ہے۔ بچے کی پیدائش کے ساتھ گندگی آتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، خوشبو پھیلتی چلی گئی، ناف کٹی ہوئی تھی، باہر نہیں کاٹا گیا۔ بچے کا ختنہ ہوتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کے پیٹ سے ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے، پاکیزہ پیدا ہوئے، خوشبودار پیدا ہوئے۔ دائی حلیمہ حیران ہے، یہ کون ہیں، یہ کیسے بچے ہیں؟ شفا بنت اسد عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کہنے لگیں، واہ خوبصورت! ان بچے کو ماں کے ساتھ لٹایا گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروٹ بدلی، ہاتھ رکھے، پورے گھٹنے اٹھائے، سجدے میں چلے گئے۔ لمبا سجدہ کر کے ایمان والوں کو بتایا، نماز لے کر آیا ہوں، چھوڑنا نہیں۔ پہلے 15 منٹ سجدہ کر کے دکھایا، شہادت کی انگلی کو یوں کیا تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ماں آمنہ بی بی حیران اور پریشان ہوئیں۔ بچے کو گود میں لیا، بچے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ گھر کی چھت پھٹی جیسے سردیوں میں، تو اس سے کچھ نظر نہیں آتا اور پورے کمرے میں دھند چھا گئی۔ آواز آئی، جو ان کے پیچھے چلے گا اسے منزل ملے گی، جو ان کے پیچھے چلے گا اسے راستہ ملے گا، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ جنت تک پہنچے گا۔ پھر اس بات کی نشانی تھی، 4 نبیوں نے سینکڑوں سال قبل دے دی تھی، اور بہت سے لوگوں نے پیشن گوئی بھی کر دی تھی۔ عرب میں اس ساتھ ایسے ایسے واقعات ہوئے جو اس بات کی نشانی تھی کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔ اس سال زمین سرسبز ہو گئی، فصلوں میں اضافہ ہو گیا، درخت پھلوں سے بھر گئے، جھولنے لگے، بارش خوب ہوئی، گویا یہ خوشحالی کا سال تھا۔ قریش نے ایسا موسم کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ میری ماں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ ایک غیر معمولی رات تھی، جس کے متعلق آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور نکلا، میں نے دیکھا، اس سے شام کے شہر بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ میں نے چند ایسی دراز قد عورتوں کو دیکھا جیسے کہ وہ عبد المناف کی بیٹیاں ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ مرد فضا میں اپنے ہاتھوں میں چاندی کے برتن لیے کھڑے ہیں۔ اس روایت کو امام حاکم نے نقل کیا، جس کے متعلق امام سیوطی نے لکھا کہ حضرت آمنہ نے شام کے محلات دیکھے، وہ حالت بیداری میں تھیں۔ حضرت عثمان کی والدہ بیان کرتی ہیں، اس رات میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، جس رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ گھر میں ہر طرف روشنی اور نور محسوس کرتی تھی، ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا یہ میرے اوپر ہی گر پڑیں گے، اور میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ وہ نور سے منور ہو گیا۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا، حضرت جبرائیل بشارت لائے، اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ حورین نے اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگی۔ رضوان کو حکم دیا گیا کہ فردوس اعلیٰ کو آراستہ کرو، نیز حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں عدن سے پرندے بھیج دو جو اپنی چونچوں کے ذریعے موتی بکھیریں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے خوب پر پھیلائے۔ نیز تسبیح و تحلیل کرنے والے فرشتے اس کثرت سے اترے کہ تمام بحروں اور نشیب و فراز میں روشنی ہو گئی۔ علماء محدثین نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے، خانہ کعبہ میں گڑے وہ بت جن کی قریش مکہ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی لات، عزا اور حبل، تمام بت منہ کے بل گر پڑے، جبکہ کچھ محدثین نے لکھا کہ اس رات دنیا کے تمام بت اوندے منہ الٹ گئے۔ شب ولادت کسریٰ یعنی ایران کے بادشاہ کے محل میں زلزلہ آ گیا، اس کے 15 کنکرے گر پڑے، بحر طبریہ خشک ہو گیا
اور فارس کا آتش کدہ جو ہزاروں سال سے جل رہا تھا، اس کی آگ بھی بجھ گئی۔ یہ وہ واقعات ہیں جو ایک نبی کے آنے کی خبر دے رہے ہیں۔ سالوں سے کی جانے والی پیش گوئی اس رات مکمل ہوئی، اور رحمت للعالمین کی پیدائش سے ہزاروں سال سے کی جانے والی پیشن گوئیاں اس رات مکمل ہوئیں۔